We had the opportunity to stop Pakistan from becoming a nuclear state, but we couldn't do so, which was a mistake. However, in the case of Iran, we will not repeat this mistake. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لندن سے امجد چودھری۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کا جو اس وقت مارکا چل رہا ہے اس میں سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کتنا طاقتور تھا، اس کو کتنا مان تھا اپنے شکتی شالی ہونے پر، اس کے 3A ڈیفنس سسٹم جو ہیں کہ ہمارے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر آپ نے اسرائیلی لوگوں کی دوڑیں لگتی دیکھی، وہاں پہ جو بنکر بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر بھاگتے ہوئے دیکھا، 20 کے قریب لوگ زخمی بھی ان کے ہوئے۔ اور اس وقت اسرائیل کا جو تل ابیب جو شہر ہے اور اس کے ساتھ ایک دو اور جو جگہ ہیں وہ بالکل آپ کو غازہ کی تصویر بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس کی سب سے زیادہ خوشی اس وقت جو ہے وہ غازہ اور فلسطین کے لوگوں میں منائی جا رہی ہے، اور دیگر مسلم ورلڈ جو ہے اس کے اندر بھی اس کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ دیکھیں، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور جنگ پر جو ہے وہ خوشی منانا کوئی نارمل بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اسرائیل وہ ملک ہے جو جان بوجھ کے لوگوں کے اوپر جنگ مسلط کرتا ہے، ان کے اوپر بدماشی کرتا ہے، ان کو جینے کا حق نہیں دینا چاہتا، یہی وجہ ہے کہ پھر لوگ اس جنگ کو یا اس مارکے کو گلوریفائی کر رہے ہیں۔ نارمل ہیومن نیچر یہی کہتی ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، انسانوں کا قتل نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ صرف ایک طرف نہیں ہے۔ آپ سب نے دیکھا کہ کب سے کئی سالوں سے جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین اور غازہ کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا تھا۔ اور بات یہ ہے کہ جو اس وقت نتن یاہو ہیں، جو اس نے حرکت کی ہے اور جس طرح کا وہ بیان بازی کرتا ہے، جس طرح کی اس کی سوچ ہے، اس کے بعد ویسٹ کے اندر بھی اس طرح کی خوشی تو نہیں منائی جا رہی، لیکن ویسٹ اس وقت بالکل بھی نتن یاہو کی سپورٹ میں نہیں کھڑا۔ وہ اس جو ایران نے کیا ہے، جو ان کو آئینہ دکھایا ہے، جو ان کو نانی یاد دلائی ہے، اس کے اوپر ویسٹ کم از کم جو ہے وہ خاموش ہے، اور وہ دل ہی دل میں یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہوا ان کے ساتھ۔ آپ یہ سنیں کہ نتن یاہو کیا کہہ رہا ہے، پاکستان کے بارے میں بھی اس نے کیا کہا، اور پھر وہ ایران کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، یہ سنیں ذرا۔ Iran is now working on what it calls the new plan to destroy Israel. In the past, we have made a mistake. We had the opportunity to stop Pakistan from becoming a nuclear state, but we couldn't do so, which was a mistake. However, in the case of Iran, we will not repeat this mistake. جی ناظرین، سنا آپ نے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے ایک غلطی ایک دفعہ ہو چکی ہے، کہ ہم نے پاکستان کو جب وہ ایٹم بم بنا رہا تھا اور ہم نے اس کو نہیں روکا، ہم دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ یعنی آپ ایٹم بم بنائیں، آپ نیوکلیئر پاور بنیں، آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کریں، آپ بدماشی کریں، آپ کے لیے سب حلال ہے۔ اور دوسرا کوئی اپنا ڈیفنس مضبوط کرنے کے لیے، اپنی بقا کے لیے اگر وہ نیوکلیئر پاور بننا چاہتا ہے تو اس کی آپ کو تکلیف ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا اور ایران کا کوئی ایسا ڈسپیوٹ ویسے نہیں ہے، نہ ان کی سرحد ملتی ہے، نہ کوئی لینڈ کا ان کا ایشو ہے، نہ کوئی اور فائنینشیل میٹر ہے، صرف اور صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ایران ایک مسلمان ملک ہے، پاکستان ایک مسلمان ملک ہے، اور یہ جنگ جو ہے یا یہ جو بدماشی کرتا ہے اسرائیل، یہ کسی رنگ اور نسل کو دیکھ کے نہیں کر رہا، وہ مذہب کو دیکھ کے کرتا ہے، کیونکہ اسلام کا دشمن ہے اسرائیل کی جو سوچ ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس طرح کی حرکات کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ پہلی دفعہ کسی نے ان کو یہ دھول چٹائی ہے۔ دیکھیں کل کیا ہوتا ہے، جو اسرائیل ہے اس کے پاس بہت زیادہ سورسز ہیں، بہت زیادہ اس کے پاس اسلحہ ہے، جدید اسلحہ ہے، وہ کیا کر سکتا ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن بات ہوتی ہے ہمت کی، بات ہوتی ہے حوصلے کی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلمان کے پاس یہ جو رتبہ شہادت ہے نا، وہ اس کو مرنے دیتا ہی نہیں ہے، وہ نہیں مرنے دیتا۔ موت اس کو ہوتی ہے جو اپنے آپ کو مرا ہوا سمجھے۔ جب آپ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر کے شہادت کی تمنا کریں تو پھر آپ کی موت تو نہ ہوئی۔ تو یہی مسئلہ ہے اس وقت کہ یہ جو جتنی بھی صہیونی طاقتیں ہیں، جتنے بھی یہ لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں، حالانکہ مسلمان
اس وقت بٹا ہوا ہے. مسلمان کے جتنے بھی ممالک ہیں اگر سب اکٹھے ہو جائیں تو کسی کی جرت نہیں ہے, کوئی چوں چڑک نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایک ایران جو ڈٹا ہوا تھا, جو پچھلے 35-40 سال سے تمام سینکشنز کی بھی پرواہ کیے بغیر ہر چیز, وہ بھی بڑا جسے کہتے ہیں بہترین لیوش زندگی گزار سکتا تھا اگر وہ باقی جو مڈل ایسٹ کے ملک ہیں ان کی طرح سر جھکا لیتا اور اسرائیل کو تسلیم کر لیتا یا اس کی جارحیت کو تسلیم کر لیتا. لیکن وہ کھڑے رہے فلسطینیوں کے ساتھ, وہ کھڑے رہے غزہ کے لوگوں کے ساتھ. اب پاکستان کے اوپر دیکھیں, جو اسرائیلی اخبار ہے جیروسلم ٹائم, وہ کیا الزام لگا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ جو اس وقت خبر چل رہی ہے کہ 2 F-35 جو ہیں وہ امریکن ساخت جو فائٹر جیٹ ہیں وہ گرائے ہیں ایران نے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران نے نہیں گرائے, یہ پاکستان نے گرائے ہیں. اس کے اوپر جو حملہ ہے وہ پاکستان سے ہوا ہے کیونکہ یہ پاکستانی سرحد کے بہت قریب جو ہے وہ فلائی کر رہے تھے, فلائی زون میں تھے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک الزام نہیں ہے, یہ ایک سازش بھی ہو سکتی ہے کہ کل کلاں پاکستان کو اس کے اندر انوالو کر کے یا پاکستان کو یہ الزام دے کر پاکستان کے اوپر بھی جارحیت کا جو ان کا پلان ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. اس لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی تمام تر باقی چیزوں کو بھول کر کم از کم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں, اس کے ساتھ ڈٹ کے اس کو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم کسی بھی صورت جو ہے وہ کسی بھی ایسی لابی یا ایسی جو پاورز ہیں جو پاکستان کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں, چلانا چاہتی ہیں اور بہت عرصے سے چلا رہی ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کی سالمیت کا بھی سوال ہے. اب ساتھ ساتھ یہ ویڈیو چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, یہ ساری وہ تباہی ہے جو ایرانی میزائل نے جو ہے وہ مچائی ہے, اور آپ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ غزہ کا منظر ہے. یہی وجہ ہے کہ غزہ کے جو لوگ ہیں جب ان کے فلائی زون سے اوپر سے وہ میزائل جا رہے تھے تو ان کے لیے بقرہ عید اور چھوٹی عید کے بعد ایک اور عید تھی, اور وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ آج ان کے زخموں کے اوپر کوئی مرہم رکھنے کے لیے آیا ہے, اور وہ مرہم رکھا ہے ایران نے. اور ایران نے کتنا نقصان کیا ہے, ایران کے اندر سے نقصان ہوا ہے. اور یہ بھی خبر چل رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر, الزام لگ رہا ہے کہ وہاں پر جو را ہے اس کی موجودگی تھی کیونکہ چابہار جو ان کا وہ سائٹ ہے اس کے اوپر وہ لوگ وہاں پر ہیں, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے موساد کے ساتھ مل کے جو ہے را نے مبینہ طور پر جو ہے یہ ساری جو انفارمیشن پاس آن ہوئی, اور جس کے بعد ایرانی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان کی جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کے اندر ان کا اہم کردار ہے. ایرانین نے بہت سارے میزائل, بہت سارا اسلحہ اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو اس وقت ان کے سلیپر سیل تھے جو اسرائیل کے, ان کو بھی گرفتار کیا ہے. یہاں پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جس کو ہم دماغ کہتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے, اور موسٹلی کا تعلق جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے. اور وہ اس طرح کی پہلے ٹویٹ کر رہے تھے جب ایران کے اوپر حملہ ہو رہا تھا, اس وقت بھی ان کا بڑا شرمناک قسم کا پوائنٹ آف ویو تھا, اور اب وہ جناب ٹویٹس کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیونکہ نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا آخرکار, چلو بہت اچھا کیا, کر دیا, شہباز شریف نے بھی کر دیا, بلاول بھٹو نے بھی کر دیا, ٹھیک ہے کہ جی ہم کھڑے ہیں اپنا جو ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جارحیت ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن پاکستان کی طرف سے جو ٹویٹ آیا وزیر اعظم کی طرف سے کہ جی ہم اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اس وقت جو نون لیگی ہیں وہ ایسا احمقانہ اور جاہلانہ سوال کر رہے ہیں اور ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کی ٹویٹ کیوں نہیں آئی, عمران خان نے اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ بیان کیوں نہیں دیا, وہ کیوں نہیں کھڑا ہوا ایران کے ساتھ. اوے عقل کے اندھو اور بیوقوفو, عمران خان کو پچھلے 4 دن سے نہ اس کی فیملی, نہ اس کے وکیل, نہ کوئی بھی شخص اس سے نہیں مل رہا, اس کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل اسی وقت ٹویٹ کرتا ہے جب عمران خان کی طرف سے میسج اندر سے آتا ہے, وہ اس کی بہنیں لے کے آئیں یا وکلا لے کے آئیں. اتنی بات یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے, لیکن یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور عمران خان کے خلاف اپنا بغض نکالنے کے لیے اس طرح کی چھوٹی اور کمینی حرکتیں کرتے ہیں. ویسے ان کے لیے میں ایک چھوٹا سا تحفہ ضرور لے کے آیا ہوں کہ یہ جو ایک میاں صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا جس کے اوپر یہ بڑے پھڑپھڑا رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں. ذرا میاں صاحب کے بارے میں یہ ایک چھوٹا سا کلپ بھی آپ سن لیں کہ جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے جو ایک مولانا تھے, ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ان کو جب انہوں نے اسرائیل بھیجا تھا دوستی کے لیے سارا کچھ, وہ کیا کہتے ہیں یہ ذرا سنیں. مولانا آپ نے واپس آ کے نواز شریف صاحب کو
کیا بتایا؟ آپ کو بھیجا گیا تھا کہ یہ جانچنے کے لیے کہ آیا تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، تو پھر آپ نے واپس آ کے اپنی آبزرویشن کیا دی نواز شریف صاحب کو؟ میری یہ رائے تھی جو میں نے پرائم منسٹر صاحب کی خدمت میں 2 دفعہ، ایک دفعہ وزیر اعظم ہاؤس میں اور ایک دفعہ ان کے دفتر میں، ان کے سیکریٹریٹ میں ہم نے یہ بات ان پر واضح کی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے فورم سے یا نیشنل ڈائیلاگ اس موضوع پہ ہو، اس کے بعد ہم کسی سطح پر پہنچیں، کیونکہ اگر نواز شریف صاحب اس کو تسلیم بھی کر لیں گے تو آئندہ آنے والی حکومت اس کو واپس کر لے گی۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا۔ ابھی میں ایک چھوٹا سا اور کلپ آپ کو خواجہ آصف صاحب کا بھی سناتا ہوں، یہ بھی ذرا سن لیں۔ ایسا انیشیٹو کی ضرورت ہے اس وقت جس سے عالم اسلام کا اتحاد نظر آئے، اور اسرائیل کے ساتھ جہاں جہاں بھی اسلامی دنیا میں تعلقات ہیں ان کو منقطع ہونا چاہیے۔ ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون میں رگے ہوئے ہیں، فلسطینیوں کے خون میں رگے ہوئے ہیں، اس ہاتھ کو جھٹک دینا چاہیے، اس ہاتھ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے۔ مکمل یکجہتی کا اظہار ہم کرتے ہیں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ، ہر طریقے سے ان کے ساتھ، ان کو جس قسم کی ضرورت ہوگی ہم ان کے مفادات کا جو ہے تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی ناظرین، بہرحال اچھی بات ہے کہ خواجہ آصف صاحب کم از کم اس وقت کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہ اس وقت جو اسرائیل کی جارحیت ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ وہ گورنمنٹ ہے یا یہ وہ دور تھا جہاں پہ فلسطین کا جھنڈا ہم نہیں اٹھا سکتے تھے، اسرائیل کی بات نہیں کر سکتے تھے۔ آج اگر ہمارے اسمبلی کے فلور سے یہ باتیں ہو رہی ہیں تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جو پاسٹ میں ہو چکا ہے، جو ہمارے یہاں پہ چند جرنیل جن کی جو خواہشات تھیں جو کل کے ولاگ میں نے بتائی تھیں، اور اس کے بعد میاں صاحب باشمول باقی دیگر لوگوں کے کیا کیا عزائم تھے، کس طرح جناب جو ہے وہ ملاقاتیں کی جاتی تھی، کس طرح اسرائیل کو رام کرنے کی کوشش کی جاتی تھی یا جو بھی کیا جاتا تھا، لیکن کیا ہوتا تھا کہ الزام سارا آتا تھا عمران خان کے اوپر کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، عمران خان جو ہے وہ انڈین ایجنٹ ہے، عمران خان فلانا ایجنٹ ہے۔ آج عمران خان جیل میں ہے، اور ابھی بھی جب سب کو پتہ ہے کہ اس کی کوئی ایکسیس نہیں ہے، پھر بھی عمران خان کے اوپر نشانہ لگایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی چھوٹی حرکت اور بے شرمی والی حرکت آپ صرف نون لیگ کے سپورٹر سے جو ہے وہ توقع کر سکتے ہیں، اور جتنا ان کا دماغ ہے، جس طرح کی ان کی سوچ ہے، وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ لاسٹلی میں چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کل ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے جو حرکت کی ہے، جو بہت چھوٹی حرکت کی ہے، یہ ٹک ٹاک فیملی جو ہے کہ ایک ایسی بچی جس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی اس کو ٹی وی کے سامنے لے آئیں، اس کی ویڈیو بنا دی، اس کے اوپر ہر طرف سے تھو تھو ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر میں اگلا پورا جو ہے ایک ولاگ کروں گا اور بتاؤں گا کہ ہماری سوسائٹی اس وقت کتنی گراوٹ کے اندر ہے، اور اس کے اندر اور بھی 3-4 واقعات ہیں جو اس کے اندر ڈسکس کروں گا، تاکہ تفصیل سے ڈیٹیل سے ان چیزوں پہ بات ہو سکے کہ شاید ان لوگوں کو شرم آئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔